أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. سورہ محمد آیت نمبر 7 تا 9 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، جما دے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ہلاکت. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، بھٹکا دیا. اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، سرکشی کر چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر چکے ہیں، کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. دمر اللہ علیہم، انہیں اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا. وللکافرین امثالها، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے. ذلک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، حامی و ناصر ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی حامی و ناصر ہے. ان آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد میں نکلو گے، اللہ کے دین کی دعوت بے لاگ انسانیت کے سامنے پیش کرو گے، اس کے لیے اپنا مال پیش کرو گے، اپنی جان پیش کرو گے، اپنا وقت پیش کرو گے، اپنی صلاحیت پیش کرو گے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے کفر کو للکارو گے، تو اللہ فرماتا ہے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا، ثابت قدمی عطا کرے گا. تو یہ اس وقت کے اہل ایمان جو مدینہ میں تھے ان کے لیے خطاب ہے. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کے جو اہل ایمان ہیں انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد میں نکلو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر نہیں نکلو گے تو پھر جو ہے اللہ کیسے مدد کرے گا؟ جب انسان اہل ایمان اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہیں، تو اللہ پھر اپنی مدد نازل فرماتا ہے، دشمن کو روک ڈال دیتا ہے، فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. لیکن اگر یہ اہل ایمان مال و دولت کے نشے میں سرشار رہیں، اپنی جائیدادیں بناتے رہیں، اپنے کارخانے اور کوٹھیاں بناتے رہیں، اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو، پھر اللہ ایسے اہل ایمان پر ذلت مسلط کر دیتا ہے. جیسے آج ہم پوری دنیا میں اہل ایمان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت پوری مسلم دنیا جو ہے وہ ذلت کا شکار ہے، اور ان کا کوئی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ان کی بات نہیں سنی جاتی. اور کافر جب چاہتے ہیں انہیں گاجر گولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان جہاد کو ترک کر دیا، اللہ کے راستے میں اپنا جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد نہیں کرتے، کفر سے ڈرے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کفر سے نہ ڈرو، میدان عمل میں نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی
اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔